بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک طبقہ، ایک گروہ پھر جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہے، اور وحدت کے نام پر علماء کو جمع کیا جا رہا ہے، جن کو میں نام نہاد علماء کہوں گا، کیونکہ ان کا ایک فرقہ جو ہے ان رافضیوں کا ایسا ہے، اور انہوں نے ان کو تیار کیا ہے کہ وہ علماء دیوبند کی شکل میں، علماء کی شکل میں اپنا حلیہ اور اپنی وضاحت بنائیں، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے بارے میں اعتراضات کر کے، گفت و شنید کر کے، اور لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے متاثر کیا جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے اشکالات پیدا کر دیے جائیں، شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ جیسا کہ ایک شخص جس کو اس کام پر جو ہے اس کام پر اس کو راضی کیا گیا ہے، اور اس کام کے لیے اس کو منتخب کر لیا گیا ہے، جس کو جواد نقوی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ شخص کبھی جو ہے بالکل علماء کی شکل میں آئے گا، خانقاہی ٹوپی لگا کر، اور پوری باشرہ داڑھی ہے، دیکھنے والا سمجھے گا کہ کوئی یہ دیوبند کا کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی ولی ہے، اس طرح کی اس کی شکل ہے، اور اس کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ علماء کو متحد کر کے، علماء دیوبند کو جن کے نظریات جو ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ان کو جو ہے اکٹھا کر کے پھر اس پر ایک کانفرنس اور سیمینار کا انعقاد کیا جائے، اور اس کے اندر پھر صحابہ کرام کی توہین کر کے، صحابہ کرام کے بارے میں سے اعتراضات جو ہے کر کے، اور ان علماء کو سامنے بٹھا کے، اور عوام کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ اعتراضات کیے ہیں، کوئی بھی نہیں بولا، اتنے سارے علماء بیٹھے تھے، کوئی بھی اس پر نہیں بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام میں یہ چیزیں تھیں۔ تو یہ چیزیں اور اس طرح کا عمل کر کے لوگوں کو جو ہے متاثر کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کو متاثر جو ہے مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نام دیا جا رہا ہے اس پروگرام کو، اس ساری جو گند کو جمع کیا جا رہا ہے وحدت کے نام پر، اور نام جو اس کو وحدت کا دیا جا رہا ہے، اتحاد امت کا دیا جا رہا ہے، اور ہمارا اتحاد ہو گیا ہے۔ تو اتحاد تو وہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ان کی مانی جائیں، کچھ ہماری مانی جائیں، اس پر آپس میں اتفاق کر کے بھائی ہمارا ان باتوں پر، ان شرائط پر جو ہے اتحاد ہو گیا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان علماء سے بھی جو ان لوگوں کے ساتھ وہاں پروگرام میں عروۃ الوثقی جو ان کا لاہور میں ادارہ ہے، اس میں جا کر پروگرام میں شریک ہوئے، آپ کا ان کے ساتھ کس چیز پر اتفاق ہوا ہے؟ ان کا کلمہ الگ ہے، ان کا قرآن الگ ہے، ان کی نماز الگ ہے، ان کا روزے کا وقت الگ ہے، اور ان کی اذان بھی الگ ہے، ان کا وضو کا طریقہ الگ ہے، ان کا استنجے کا طریقہ الگ ہے، ان کی تو ہر بات عمل جو ہے الگ ہے۔ تو کس چیز پر آپ کا اتفاق ہوا ہے اور کس چیز پر اتحاد ہوا ہے؟ کیا ان علماء نے ان کے کلمے پر ان کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے؟ ان کے قرآن پر جو 40 پاروں والا قرآن مانتے ہیں، اس کو تو وہ غلط کتاب مانتے ہیں، تعریف شدہ مانتے ہیں، کیا آپ نے 40 پارے والے قرآن پر ان کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے؟ کیا آپ نے ان کے ساتھ 5 نمازیں چھوڑ کر 3 نمازوں پر اتحاد کر لیا ہے؟ کیا آپ نے ان کے ساتھ اذان پر اتحاد کر لیا ہے، جس میں حضرت علی کی خلافت کا اظہار ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کیا جاتا ہے؟ کیا اس اذان پر آپ نے اتحاد کر لیا ہے؟ کیا آپ نے ان کے ساتھ استنجے کے مسئلے پر اتفاق کر لیا ہے، اتحاد کر لیا ہے کہ ان کے نزدیک تو تھوک سے بھی استنجا جائز ہے؟ کیا آپ بھی تھوک سے استنجا کرنا چاہتے ہیں، اس پر اتحاد کر لیا ہے؟ یا کس بات پر اتحاد آپ نے کیا ہے؟ کیا آپ کو اپنا جو دین ہے وہ اچھا نہیں لگتا؟ آپ کو اپنا کلمہ جو 2 جز والا ہے وہ اچھا نہیں لگتا؟ آپ کو 30 پارے والے قرآن پر جو ہے اتفاق نہیں ہے، وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ آپ کو جو نماز نبی نے سکھائی، جو آج بھی مسجد حرام بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، اس پر آپ کو جو ہے اتفاق نہیں ہے؟ آپ کو جو ہے ہمارا جو استنجے کا طریقہ ہے اس پر آپ کو اتفاق نہیں ہے؟ آپ کو جو ہے ہماری جو نمازیں ہیں، 5 نمازیں، اس پر آپ کو اتفاق نہیں ہے؟ کس چیز پر آپ کو اتفاق نہیں ہے اور یہاں اچھی نہیں لگی، آپ ان کے ساتھ جا کر ملے ہو اور ان کے ساتھ جو ہے وحدت کے نام سے اتحاد کیا ہے اور متحد ہوئے ہو؟ کس بات پر آپ نے اتحاد کیا ہے؟ تو اگر یہ ان چیزوں پر آپ نے اتحاد نہیں کیا، تو پھر یہ عوام کو گمراہ کرنا، عوام کو دھوکے دینا،
فراڈ کرنا اور ان لوگوں کے گن گانا پھر چھوڑ دو، پھر صحابہ کرام کی گستاخیاں ہوتی رہیں اور خاموشی سے سنتے رہو، توجہ سے خشوع و خضوع سے سنتے رہو، یہ ایمانی غیرت نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ پھر بے ایمانی ہے، یہ پھر جو ہے اسلام نہیں ہے، یہ پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے کس درجے میں ہے، ہم ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بدبخت، ایک بے ایمان وہ صحابہ پر اعتراض کرتا رہے، صحابہ کو مال کے لیے آنے والا کہتا رہے، بدر میں مال کے لیے آ گئے تھے، اور بھی بہت سارے لوگوں مال کے لیے آئے تھے، یہ باتیں کرتا رہے اور آپ خاموشی سے سنتے رہو، ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکلے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اپنی سیٹ سے، کرسی سے اٹھ کر اس شخص کا گربان پکڑ لیتے کہ تو نے صحابہ پر اعتراض کیوں کیا ہے، تو صحابہ کے خلاف زبان درازی کیوں کی ہے، اس کی زبان کو گدی سے کھینچ لینا چاہیے تھا۔ آپ تو ان کے ساتھ اتحاد میں اتنے مگن ہوئے، اور پتہ نہیں کس چیز پر آپ نے اتحاد کیا، اور ان کا دین ہم سے الگ ہے اور سب کچھ الگ ہے، اتحاد پتہ نہیں کس چیز پر کیا، اور اس اتحاد کی آڑ میں صحابہ کی گستاخیاں بھی برداشت کر رہے۔ صحابہ لوارث نہیں ہیں، صحابہ کے دفاع کرنے والے الحمدللہ پاکستان میں موجود ہیں، ہم موجود ہیں، اور الحمدللہ صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے میرا باپ دنیا سے گیا ہے، میں نے اپنے باپ کی قربانی دی ہے، میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، اور ہزاروں ہمارے کارکن دنیا سے چلے گئے، ہماری 1 درجن سے زائد قیادت شہید ہو گئی ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کے فتووں پر یہ سب کچھ کیا، یہ قربانیاں دیں، مشکلات برداشت کی، فتوے آپ لوگوں کے دارالافتاء سے آئے، مدارس سے فتوے جاری ہوئے، علامہ حق نواز نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، ضیاء الرحمن فاروقی شہید نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، ہمارے علماء نے، علامہ علی شیر حیدری نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، فتوے آپ کے تھے، اور ہم نے ان پر عمل کیا اور میدان میں نکلے اور جو عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور الحمدللہ ہم صحابہ کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور علماء کو بھی چاہیے، جو علماء حق ہیں وہ ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے نکالیں، واضح کریں کہ یہ لوگ ان کے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کا ہمارے علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، گمراہ لوگ ہیں، اور جواد نقوی کی صف میں شامل ہیں، اور ان کے لوگ ہیں، انہوں نے ان کو ہمارے حلیے میں، علماء کے حلیے میں بٹھایا ہے، حالانکہ ان کا علماء دیوبند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس چیز کا تعین ہونا چاہیے، واضح کرنا چاہیے علماء کو، اور ایسے لوگوں کا عوام کو بھی تعاقب کرنا چاہیے، جس مدرسے میں، جس مسجد میں یہ لوگ ہیں، جو وہاں جو ہے سیمینار میں شریک تھے، وحدت کے نام سے سیمینار میں، عروۃ الوثقیٰ میں جو بیٹھے تھے، یہ جن مساجد کے لوگ تھے، وہاں پر عوام کو جو ہے آواز اٹھانی چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکالنا چاہیے جو ہمارے عقائد کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو صحابہ کی جیسی مقدس شخصیات کے بارے میں جو ہے توہین آمیز الفاظ استعمال ہوں اور خاموش بیٹھے رہیں۔ ایسے لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو صفوں سے نکال کر واضح کر دینا چاہیے کہ یہ لوگ ہم سے الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ جب تک ہمت ہے، جان ہے، صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت اور صحابہ کے تقدس میں بات کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔